الحمدللہ، دل کو بگاڑنے والی دوسری چیز بحر تمنا کا سفر ہے۔ مقولہ ہے، تمنا اور آرزو مفلس کی پونجی ہے۔ دنیا کے سارے مسکین تمنا کے بحر ناپیدا کنار کے مسافر ہیں۔ شیطانی وعدے، جھوٹے خیالات اور محال تصورات ان کی زاد راہ ہوتی ہے۔ باطل خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کی موجیں ان کے ساتھ کسی مردہ لاش کی طرح کھیلتی ہیں۔ جو کمتر و حقیر اور سفلی نفس والے بیرونی حقائق کو حاصل کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو اس کے عوض یہی ذہنی تمنائیں ان کا سرمایہ ہوتی ہیں اور وہ ان پر ہی گزارا کرتے ہیں۔ صاحب تمنا کے دل میں اس کی مطلوبہ صورت اس طرح مجسم ہو جاتی ہے گویا وہ اس تک رسائی حاصل کر چکا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن آنکھ کھلتے ہی سارا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ بلند ہمت انسان کی آرزوئیں ایمان اور علم و عمل کے ارد گرد گھومتی ہیں، جس کی بدولت اسے اپنے رب سے قرب اور اس کی ہمسائیگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کی تمنائیں نور اور ایمان ہیں، جبکہ دوسروں کی تمنائیں دھوکہ اور فریب کا سامان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بھلائی کی تمنا اور آرزو کرنے والوں کی مدح و ثنا فرمائی ہے، بلکہ بسا اوقات بعض چیزوں میں اس کا اجر و ثواب عامل کے اجر و ثواب کی طرح قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ آرزو کرے، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح کارنامے انجام دیتا۔ فلاں ایسا شخص ہے جو اپنے مالی معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما فی الاجر سوا، وہ دونوں اجر و ثواب میں یکساں ہیں۔ دیکھیے سنن ترمذی 2325، صحیح ترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ 110۔